اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامۃ من کل عین لامۃ صدق اللہ العظیم۔ موضوع نمبر 11، اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں اور مرتے وقت اور قبر کے اندر جس کو برزخ کا کہا جاتا ہے، اور قیامت کے عذاب سے متعلق صحیح عقیدہ احادیث کی روشنی میں، حصہ نمبر 2۔ پہلے یہ موضوع نمبر 10 پہلے میں نے قرآن مجید کی روشنی میں بیان کی تھی، اس کی دلیل، جبکہ میں نے یہ بات پہلے بھی بیان کی تھی کہ قرآن مجید کا آدھے سے زیادہ حصہ یعنی کہ 65 سورتوں اینڈ سے سب قیامت سے ریلیٹڈ ہیں اور عذاب سے ریلیٹڈ ہے، صرف قیامت سے نہیں ہے، یہ عذاب سے ریلیٹڈ ہے۔ عذاب سے متعلق اس پر عقیدہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں، احادیثیں سنتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ نمبر 2 ہے، اور اسی طرح ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں کیونکہ 3 عقیدہ ہے، اسی طرح 4 عقیدہ قیامت کے دن پر یقین۔ یہ یقین نہ ہونا وہ صرف قیامت کے دن پہ نہیں، اللہ کے ان تمام عذاب کو سمجھنا، نہ کہ ان سے لڑنا، اس چیز پر عقیدہ رکھنا، یہی 4 عقیدہ ہے۔ جس طرح یہاں بیٹھا ہوا میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہوں، اسی طرح یہ آیات اور یہ احادیث واضح طور پر بیان ہے کہ یہ دن آ کر رہنا ہے۔ صرف یہ دن آ کے نہیں رہنا، تمہارے ساتھ یہ معاملے پیش آنے ہیں، اور یہ تمہارے ساتھ جب معاملے پیش آئیں گے اور میں پھر بتا دوں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی خیرات کام نہیں آئے گی۔ میں نے احادیث ڈھونڈی ہیں، بہت احادیث ڈھونڈی ہیں، کوئی خیرات کام نہیں آئے گی، کوئی خیرات کام نہیں آئے گی، کوئی ختم کام نہیں آئے گا۔ میں پھر بتا دوں کوئی ختم کام نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے ٹوٹے ہوئے عقیدے ہیں کہ اس کا ختم آ گیا ہے، جو کہ ہر سال آ گیا ہے، ہم یہ ختم دیتے ہیں، اس کے ثواب کے لیے ہم یہ بندوبست کر دیں۔ میں پھر یہ بات واضح طور پر بیان کر دوں کہ جو صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، انہوں نے نہ ختموں کا کہا ہے اور نہ ہی ہے، یہ ہماری اپنے رسومات ہیں جن کو ہم آگے بیان کریں گے۔ اس کے اندر بخاری شریف، یہاں پر میں آپ کی ایک نالج میں تھوڑا اضافہ کر دوں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف 2 ایسی احادیث ہیں جو سب سے زیادہ تمام مسلمان لوگ تقریباً اتفاق رکھتے ہیں ان احادیث پہ۔ مسلم شریف کے اندر بات تھوڑی واضح طور پر بیان ہوتی ہے، یعنی کہ ڈیٹیل میں کھول کر۔ اس کی وجہ کوئی بھی آیت ویسے ہی نہیں نازل ہوئی، اس کے اندر میں آپ کو وہ آیتیں بیان کروں گا جس وجہ سے وہ احادیثیں بیان کی گئیں کہ یہ آیتیں صرف اور صرف عذاب سے ریلیٹڈ تھیں۔ وہ عذاب یہ نہیں ہے کہ ایک گھر کا شخص بیمار ہو گیا، وہ تندرست نہیں ہو رہا تو یہ بھی عذاب ہے،
وہ یہ نہ سوچے کہ یہ ایک وائرل پرابلم ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ یہ اس کی لاپرواہی سے ہوا ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ یہ اس کی کم عقلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ عذاب ہے، یہ وہ آزمائش ہے جس میں وہ پھنسا پڑا ہے۔ ورنہ وہ یہ سوچے کہ یہ سب عقل سے کما رہا ہے تو پھر عقل مند بھوکے نہ مرتے، جاہل کبھی بھوکے نہ مرتے۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم نہیں رکھتے تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پر ان کو سمجھایا گیا، پڑھایا گیا۔ اسی طرح یہ باتیں آپ کو میں ویسے ہی بیان کروں گا۔ اس کے اندر میں نے صحیح مسلم کی احادیثیں بیان کروں گا، بخاری شریف کی نہیں، کیونکہ بخاری شریف کے اندر کچھ احادیثیں شارٹ بیان ہوتی ہیں، پر بات کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے اور اس بات کا ماحول بیان کرنے کے لیے مسلم شریف کی احادیثیں بیان کی جائیں گی۔ اور اس موضوع کے اندر میں آپ کو 17 احادیث دلائل کی شکل میں بیان کروں گا۔ ہیں تو یہ بہت زیادہ، آپ کوئی سی بھی احادیث کی بک اٹھا لیں، بخاری شریف، مسلم شریف یا کوئی بھی، جامعہ ترمذی، مشکات، حتیٰ کہ قرآن مجید بھی، تو یہ موضوع باقاعدہ باندھ کے لکھا گیا ہے کہ اب بات ہوگی قبر کے عذاب سے ریلیٹڈ۔ کسی احادیث کے اندر 25، کسی میں 30، کسی میں 40 اور کسی میں 200 احادیث ہیں صرف عذاب سے ریلیٹڈ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری یہاں پر جو آنکھیں بند ہونا کہ ہم اس بات کو نہیں سن رہے، ہم یا اس بات کو نہیں سمجھنا چاہتے، ان کے لیے باقاعدہ باندھا گیا کہ یہ بھی عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ اور جب میں عذاب سے ریلیٹڈ بات کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہم سے متعلق بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم تو زندہ ہیں اور ہم زندہ ہیں اور ہم سامنے کھڑے ہیں، تو اس وجہ سے ہم سے یہ ریلیٹڈ بات نہیں ہو رہی۔ پر میں یہاں پر وہی بات واضح کر دوں کہ ایک مسلمان تب تک مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ایک شخص نے قمیض پہنی اور وہ شلوار نہ پہنے تو وہ مکمل لباس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک مکمل انسان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا عقیدہ اللہ اور اس کے عذاب اور قیامت کے دن کے عذاب پر اس کا یقین پختہ نہ ہو۔ جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جیسے مرضی ہم اپنی زندگی گزاریں، جو وہ گزار رہے ہیں، چاہے وہ نافرمانی میں گزاریں، چاہے وہ جیسے مرضی، پھر بھی ان تمام سوالات کا جواب وہ دے دیں گے جو وہ قبر میں پوچھے جائیں گے۔ تو ایسا ان کا گمان غلط ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ایک نیکی ایسی ہے، ایک عمل ایسا ہوگا جو ہمارے باقی تمام گناہوں کو بخش دے گا ہمارا رب ایک نیکی کی وجہ سے، اور اسی سوچ کی وجہ سے وہ اس گناہوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں صرف اس ایک نیکی کے لیے کہ جی وہ ایک نیکی ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ مگر میں یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ میں سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹے عذاب سے شروع کروں گا کہ یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے اور اس کی یہ سزا ہو رہی ہوگی، تو پھر آگے سے اپنے گناہوں کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ اور ان سے ملتے جلتے تمام لوگ غلط ہیں، یہ ان کی سوچ غلط ہے۔ یہ احادیث میں بیان ہوگا، یہ میری کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی ہیر رانجھا کی کہانی نہیں میں بیان کروں گا۔ تو یہ گمان غلط ہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے اتنے خوبصورت نام غفور الرحیم، رحمان اور اس طرح کے کئی نام رکھتا ہے، وہاں اس نے قیامت والے دن اپنا نام قہار رکھا ہے، قہر برسانے والا، اور وہ قہر برسائے گا۔ اور اس نے یہاں تک کہ اپنے نبی کو بھی کہہ دی ہے کہ میں قہر برسانے میں رتی بھر شرم نہیں کروں گا۔ وہ نہیں کرے گا، بے شک کیوں کرے گا، جبکہ اس نے اپنے سب بندوں کے سامنے دین کھول کے رکھ دی ہے، پھر لوگ دین کو نہ سمجھیں۔ یہاں میں خاص بات واضح تک کر دوں کہ عذاب قبر، مرتے وقت عذاب اور قیامت کے عذاب پر یقین رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ میں بار بار کہہ دوں یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح جو رسمیں ٹوٹی پھوٹی اور جو سنی سنائی باتوں پر ہم عمل کرتے ہوئے چلتے آ رہے ہیں اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے بزرگوں نے دین اور رسمیں ہمارے حوالے کی ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ ہے دین، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں خود سمجھنا ہے۔ یہ میں ابھی بیان کروں گا کہ خود سمجھنا ہے، سنی سنائی پر نہیں ہے، سنی سنائی پر نہیں ہے۔ میں پھر بتا دوں سنی سنائی پر نہیں ہے، کئی حدیثیں ہیں، مگر میں نے ان میں سے چند احادیثیں رکھی ہیں اس بیان میں کہ سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کرو، خود پڑھو، خود سمجھو۔ جب تک تم خود نہیں سمجھو گے
یہ نہیں ہے کہ فیس بک پہ ایک علماء نے آ کے کہہ دیا کہ یوں کرنا ہے اور یوں ہونا ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی بند کر لیا. قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا یہ بات تمہیں کس نے کہی, تو تم کہو گے میں نے یہ فلاں سے سنی, یہ حدیث آئے گی. تو پھر تمہارا دین درست نہیں ہے. اور یہاں میں ایک بات پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں 4 قسطوں پر یعنی کہ 4 انسٹالمنٹ پہ انسان پر عذاب نازل ہوگا, ہر حال میں نازل ہوگا, چاہے وہ جتنا مرضی متقی ہو. اگر صحابہ پہ ہو گیا تو ہم پر بھی ہوگا. پہلا دنیا میں عذاب جو اولاد کی شکل میں ہے, جو نافرمان بن جاتی ہے, پہلے خود تربیت نہیں کر پاتے پھر نافرمان اولادوں کی ذکر کرتے ہیں. رزق کے معاملے میں پہلے خود ہی رزق کو تنگ کر بیٹھتے ہیں اپنی باتوں سے, اور دولت کی شکل میں جب اس پر فخر کرتے ہیں تو وہی آپ کا آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر آفات اور بیماری کی شکل میں, جو آج کل سب سے زیادہ میں یہ بات کہوں گا, بیماری وہ نہیں ہے جو زمانے میں پھیلی ہے, بیماری ہماری آنکھوں میں ہے. کیونکہ جب ہم کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں, نہ کہ اس کے لیے مغفرت کا سسٹم کریں, نہیں. اور دوسرا ہے موت کے وقت عذاب. موت کے وقت عذاب جس بارے میں واضح طور پر قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ تمہارے ساتھ کیا پیش آنا ہے, یعنی کہ مرتے وقت ہی اس کے لیے عذاب شروع ہو جائے گا. اور ہے قبر کے اندر عذاب, جس کو برزخ کا کہا جاتا ہے. جیسے کوئی انسان سو رہا ہو اور برا خواب دیکھے تو اس کے بعد کھڑا ہوا شخص اس خواب کو یا اس کی برائی یا اس کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا. یہ ہے قبر کا عذاب, اور یہ ہو کر رہنا ہے. کیوں ہو کے رہنا ہے, میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. اور آخری عذاب ہے قیامت کا عذاب, جس پر تمام احادیث شامل ہیں. تو حدیث نمبر 1 مشکات 125, مسلم 7219, بخاری شریف 4699. یہ میں حدیث مشکات سے بیان کر رہا ہوں. جو احادیث خاص ہوں گی جو میں پھر بیان کر جاؤں گا کہ مسلم شریف سے میں کچھ احادیث بیان کروں گا, کیونکہ مسلم شریف میں ڈیٹیل شامل ہے. حدیث نمبر 1, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مسلمان سے قبر میں اس کے بارے میں نبی محمد اس کے رب کے بارے میں, اس کے نبی کے بارے میں اور اس کے دین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں برحق ہے, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کہنا صرف اور صرف یہ کہنا, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ ال-ابراہیم کی آیت نمبر 27 تلاوت کی اسی احادیث میں. یثبت اللہ الذی آمنوا بالقول, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھا جائے گا, فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جب قبر میں میت کو اتارا جائے گا تو اس سے جو سوال پوچھا جائے گا تو وہ سوال اسی وجہ سے وہ جواب دے پائے گا کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا, تب ہی وہ جواب دے پائے گا. ادروائز وہ جواب نہیں دے پائے گا. جیسے کہ میں نے پھر آپ کو بتایا کہ اگر میں ناپاک حالت میں ہوں, زنا کر کے بیٹھا ہوں, یا کوئی ایسی گناہ میں مبتلا ہوں, غیبت میں مبتلا ہوں, چغلی میں مبتلا ہوں, تو مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو میں جواب دے دوں گا, کیونکہ یہاں پہ تو مجھے کوئی روک نہیں. وہاں میں یہ جواب نہیں دے پاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اگر فضل ہوگا تو وہ جواب دے گا, کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی اور مضبوط رکھے گا. کس معاملے میں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ان کو گفٹ دیا جائے گا. جیسے کہ کچھ لوگ, میں نے وہی بات بتائی, جیسے کہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ میں ان سوالوں کے جواب دے دوں گا. جیسے کہ وہ خرابی بھی زندگی میں کر رہے ہیں, نافرمانی بھی کر رہے ہیں, اور فرمانبرداری سے بھی 2-4 کام کر رہے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ ان تمام سوالوں کے جواب دے دیں گے, پر یہ بات ان کو میں بتا دوں غلط ثابت ہوگی. جو پورے احکامات پہ عمل کرے گا وہی یہاں پر جواب دے پائے گا, اور یہ فضل ہوگا. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ میں جواب دے دوں گا. آگے میں حدیث بیان کرتا ہوں. حدیث نمبر 2 بخاری شریف 218, مسلم شریف 677, مشکات 338. یہ میں مسلم شریف سے بیان کر رہا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بڑی مشہور حدیث ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
ان دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، صرف ایک کو اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کرنے میں احتیاط نہیں برتتا تھا۔ مسلم شریف میں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا، بے پردہ پیشاب کرتا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ پاتا تھا، یعنی کہ بے احتیاطی سے پیشاب کرتا تھا۔ اور دوسرا، وہ چغل خور تھا۔ یہ چھوٹا سا عذاب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کے ان کی قبروں پر لگا دیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں کے اوپر ان ٹہنیوں کی وجہ سے شاید ان کی قبروں پر ان کا عذاب ٹھنڈا ہو جائے۔ تو بے احتیاطی پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ یہاں میں 2 باتیں کلیئر کر دوں جو بہت ضروری ہیں۔ عذاب کسی دور کو دیکھ کر یا کسی شخص کو دیکھ کر کم نہیں ہوگا، جبکہ وہ شخص نبی کے دور کے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مشرکین مکہ تھے۔ آگے ایک اور حدیث آئے گی کہ پورا کا پورا قبرستان پر عذاب ہو رہا تھا، تو وہ لوگ یقیناً نبی کے صحابہ ہی ہوں گے۔ تو جنہوں نے نبی کو دیکھا ہوگا ان کے اوپر بھی اگر یہ عذاب ہو رہا ہے، صرف اتنی سی لاپرواہی، میں نے تو ابھی بے پردگی کی بات تو کی ہی نہیں، میں نے تو آنکھوں کے زنے کی تو بات کی ہی نہیں، میں نے تو روزہ توڑنے کی بات کی ہی نہیں، میں نے تو لوگوں کے اوپر اپنی روٹی تنگ کرنے کی بات تو کی ہی نہیں، میں نے تو صرف ایک بات کی ہے کہ پیشاب کی احتیاط نہ برتنے پہ، چگلی کھانے پر۔ چگلی کیا ہے؟ کہ جیسے کہ ایک بیٹی اپنی ماں کو فون کر کے کہتی ہے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، تو دوسرا یا تیسرا اس کو کہتا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں میں بس باتیں سن رہی ہوں، میں چگلی تو نہیں سن رہی۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ میں بات آپ کو بتا دوں۔ اور ٹہنی لگانا سنت ہے، ٹہنی لگانا سنت ہے، پھول ڈالنا سنت نہیں ہے، اگربتی لگانا سنت نہیں ہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ پیسے آپ کسی غریب کو دے دیں، مگر جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کچھ اپنے دل سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ صرف دکھاوے کے لیے ہے۔ اب وہ شخص چاہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اب وہ چاہے شخص دنیا میں نیک کاموں میں سب سے آگے ہی کیوں نہ ہو، صرف وہ اگر چغلی خور ہے، غیبت کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، یا صرف پیشاب سے بے احتیاطی کرتا ہے، جس میں بندہ کہتا ہے نا میں نے پیشاب کو روکا ہوا جان کے، تو ایک دم آیا تو فٹافٹ کرنے لگ پڑتا، کپڑے بھی پلیت ہو گئے، تو بے احتیاطی کرتا ہے، تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہے۔ اب عذاب آگے ہے کیا، میں وہ واضح طور پہ بیان کروں گا ایک ایک لفظ کے ساتھ، کیونکہ وہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے تو سنا عذاب ہوگا، کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا۔ تیسری حدیث مسلم شریف کی 2215، یہ بھی میں حدیث مسلم شریف سے ہی واضح کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک سیاہ فام عورت، یعنی کہ کام کرنے والی، جھاڑو پھیرنے والی ایک عورت فوت ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، صحابہ کرام نے ان کو دفنا دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتایا۔ کچھ دنوں بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، صحابہ رضوان جواب دیا کہ وہ فوت ہو گئی، تو ہم نے بہتر نہ سمجھا، ضروری نہ سمجھا کہ آپ کو اٹھایا جائے اور آپ کو بتایا جائے، کیونکہ وہ کوئی خاص عورت تو نہیں تھی، پر ہم نے اس کو دفنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ، اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے گئے ساتھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر دیکھی اور اس پر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا کہ یہ تمام قبریں تاریکی میں گم تھیں، میری اس نماز جنازہ پڑھنے سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا گیا ہے۔ اس سے میں پھر وہی بات پہلے واضح کر دوں کہ وہ تمام لوگ مشرکین مکہ نہیں تھے، وہ تمام لوگوں میں صحابہ بھی ہوں گے، وہ لوگ نیک لوگ بھی تھے، ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ سب ظالم تھے۔ مشرکین مکہ کا آگے آئے گا ذکر، وہ صحابہ بھی تھے، پر اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر نسبت کام آنی ہوتی
تو نبی کی نسبت صحابہ کو پہلے کام آ گئی ہوتی۔ یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں، کیونکہ جنازے کی بات ہے، یہ بات بہت ضروری ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو دوسرے شخص اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، یہ سوچ کر نہیں کہ یہ شخص حقیر ہے، ہم نے اس کے جنازے پہ جا کر کیا کرنا، یہ کوئی اونچے درجے پہ فائز نہیں ہے، میں اس کے جنازے پہ کیا کروں گا۔ جبکہ کچھ لوگ تو یہاں تک اپنے ملازمین کو خاص اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ یہ وہ ملازم تھی نا جو جھاڑو پھیرتی تھی، کو خاص نہیں تھی، کیونکہ صحابہ نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ وہ کسی خاص فائز پہ نہیں تھی یا کوئی خاص درجے پہ نہیں تھی، وہ تو صرف ہمیں جھاڑو پھیرنے والی۔ تو ہم جبکہ کچھ لوگ اپنے ملازمین کو خاص اہمیت نہیں دیتے، حتیٰ کہ ان کو حقیر جانتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہاں نہیں وہاں نہیں، صرف 2 وقت کی روٹی دے کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر احسان کیا ہے۔ اگر وہ شخص کسی معاملے میں مہلت مانگ لے تو اس کے اوپر اپنے احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا یہ لوگ فلاح پائیں گے؟ کچھ لوگ تو یہ حال ہے کہ میت کو آگے رکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ کون ہے جو اس کو غسل دے گا، کون ہے جو اس کو کندھا دے گا، کون ہے جو اس کو قبرستان پہنچائے گا، اور کون ہے جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا۔ کچھ لوگوں کا یوں یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز جنازہ میں یوں کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ہم اس کے دنیا میں بہت خیر خواہ تھے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ نماز جنازہ نہ خود پڑھنی آتی ہے اور نہ ہی تاکید کر سکتے ہیں، کہیں سانوں نے کہہ دیں وہ سانوں تے آندی نہیں، اگے کھلو کے کی کہیں گے۔ تو کیا یہ لوگ خیر خواہ کریں گے؟ کیا یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں؟ تو میت کے آگے کھڑے ہو کے یہ سوچنا کہ ہم اس کے بہت اچھے ہیں جی، ہم بڑے بہترین ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب کسی کو دیکھ کر کم نہیں ہوگا۔ یہی بات میں پھر بیان کر رہا ہوں کہ نبی کے دور کے یہ لوگ تھے، یہ لوگ عام نہیں تھے۔ حدیث نمبر 4 مسلم شریف 7213، یہ اب شروع ہوئی ہیں، تو کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا حدیثیں صرف ایسے نہیں بیان کر رہا، پہلے سیٹ کر کے رکھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ میں آپ کو ایک خاص طریقے سے بیان کروں تاکہ آپ موضوع کو سمجھتے جائیں کہ پہلے کس عذاب سے شروع ہوا، کہاں تک گیا، اور کسی کی نماز جنازہ پڑھنا حقیر نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ اب جو حدیثیں شروع ہوں گی وہ میں آپ کو واضح کروں گا، اس وجہ سے میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا شروع کروں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 7213۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں سے گزر رہے تھے اپنے خچر پہ بیٹھ کے، آپ کا خچر اچانک بدک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے، کیونکہ وہ اس طرح بدک گیا، کہاں ہلنے لگ پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ارد گرد دیکھا تو کچھ قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں، کوئی جانتا ہے ان کو؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، یہ مشرکین مکہ تھے، یہ شرک کرتے تھے، یہ اس دور کے لوگ ہیں، یہ جاہلیت کے زمانے کے دور کی قبریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب پر مبتلا ہیں، اس وجہ سے یہ میرا جانور خچر بدت گیا۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کے اندر عذاب کی آوازیں تمہیں سنا دیتا۔ دکھانے کی تو بات نہیں میں کروں گا، آگے میں بیان کروں گا یہ لفظ، کیونکہ ہر باریک بات واضح ہوگی۔ تو میں تمہیں اللہ کے عذاب یعنی کہ قبر کے اندر عذابوں کی آوازیں تمہیں سنا دیتا، اور وہ بے شک تمہیں سنا دیتا۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف رخ کیا اور پھر فرمایا آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب کی سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، تو ہم سب نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام فتنوں سے، ظاہری اور باطل اور پوشیدہ فتنوں سے پناہ مانگو، تو ہم سب نے فتنوں سے بھی پناہ مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگو، تو ہم سب نے دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگی۔
میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر آواز سنا دیتا، اگر وہ آوازیں آپ سنتے تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا؟ آگے حدیث میں بیان کروں. اگر ہم وہ آوازیں سن لیتے تو ہمارا قبلہ اسی ٹائم درست ہو جاتا. ابھی ہم اپنے بزرگ کو، جس کو ہم سوچتے تھے کہ یہ دنیا میں بہترین شخص ہے، اس کو دفنا کے آتے 10 منٹ بعد سنتے ہوئے اس کی آوازیں آنے لگ پڑیں، تو ہم تو کہتے کہ بھائی ہم تو پوری زندگی اس کے پیچھے لگے رہے تھے، یہ تو خود عذاب میں مبتلا ہے. تو ہمارا قبلہ درست ہو جاتا. اسی وجہ سے قبر کے عذاب میں انسان اور جن کو چھوڑ کر باقی سب اس کی آوازوں کو سنتے ہیں، اور اگر ہم اس کی چیخوں کو سنتے تو ہم تو بے ہوش ہو جاتے. ابھی تو ہم اس کو ڈال کے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنے باپ اور اپنے خامند اور اپنی بیوی اور اپنے ماں یا اپنی بہن کو ڈال رہے ہوتے تو نیچے دیکھتے دہکتی آگ ہے، وہ ہم نے تو نہیں اس میں ڈالنا، اور اس کی چیخیں سنائی دیتی. اب میں آپ کو چیخیں بھی سنواؤں گا. حدیث میں ایک ایک چیز بیان ہوئی ہے. اسی طرح ہم اپنے گھر والوں کو قبر میں ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اس کو قبرستان تک نہ لے کے جاتے کہ اس قبرستان میں نہ جانا، چیخوں کی بہت آوازیں آتی ہیں، تو ہم اس کو نہ ڈالتے. اور یہاں میں ایک اور بات واضح کر لوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھ کر سن کر اپنے آپ کو درست کر لینا، یہ کوئی درستگی نہیں ہے. اس بات کو سورۃ الملک آیت نمبر 12 میں سپورٹیو بیان کی گئی ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غیبی طور پر ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اور ان کے لیے ہی بخشش ہے اور ان کے لیے ہی اجر عظیم ہے. تو میں نے تو آپ کو واضح کر دیا کہ کون لوگ بچیں گے، جو اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لے کے، اور یہ آیت دلیل ہے. حدیث نمبر 4 بخاری شریف 1380 مشکات 1647. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کو رکھا جاتا ہے تو لوگ اس کو کندھے پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ نیک ہو تو وہ کہتا ہے مجھے آگے پہنچا دو، اگر وہ صلاح کی طرف پہنچا دو، یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا تو آگے راستہ چنگا ہے، میں تو میری تو موجہ ہی موجہ ہے، مجھے فٹافٹ پہنچاؤ. اور اگر وہ گناہ گار ہے، بدکار ہے، تو وہ کہتا ہے تباہی ہو تم پر، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. یہ الفاظ ہیں بخاری، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. انسان اور جنوں کے علاوہ ہر چیز اس کی آوازوں کو سنتی ہے. اگر انسان سن لیتے تو وہ بے ہوش ہو جاتے. یہ میں کہانی نہیں بتا رہا، تو وہ بے ہوش ہو جاتے. تو اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے. حدیث نمبر 6 مسلم شریف 2186 بخاری 1315 مشکات 1646. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جلدی جلدی لے کر جایا کرو، اگر وہ صالح ہے یعنی کہ وہ بہتر ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو، اور اگر وہ بدکار ہے تو تم یہ سوچو کہ وہ تمہارے گردن میں ایک شر تھا جس کو تم اتار کر پھینک رہے ہو. وہ شر تھا، مطلب کہ ہم جیسے ہی بندہ مارتا ہے تو ہم اس کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ زندہ تھا نا تو ہم اس کو کہتے تھے یار یہ تو بڑا چغل خور ہے، یہ تو بے ایمان ہے، یہ تو دھوکے باز ہے، یہ تو بے پردہ عورت ہے، یہ تو چغل خور عورت ہے، یہ غیبت والی عورت ہے. حقیقت میں یہی ہے وہ عورت. تو وہ شر تھا جو تم اپنے گلے سے اتار رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ تمہارے زندہ رہتی، وہ تمہارے گھر میں شر پھیلا رہی ہوتی، اسی وجہ سے تم اس کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک رہے ہو. تو سوچو یہ نبی کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ شر ہے تو تم اس کو اپنے گلے سے اتارو اور اس کو پھینک دو. تو یہ حال ہے. تو اب میں اپنے ایک بزرگ کو یا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو یا اپنے کسی ایک ایسے رشتہ دار کو جو میں سوچتا ہوں یہ بندہ بہت اچھا ہے، تو جب میں قبر میں لے کے جا رہا تھا تو میں اس کی آوازیں اگر سنتا تو میں تو کہتا یہ تو بہت بڑا شر والا بندہ ہے، اس کے ساتھ تو عذاب معاملہ پیش آ رہا ہے، اور میں تو اس کو بڑا نیک سمجھتا تھا. تو پھر میں پتہ کیا کروں گا، یار جلدی کرو اس کو فٹافٹ اس کو پھینکو یہاں سے، یہ تو مار دے گا ہمیں، یہ تو ہمارے لیے باعث رحمت تو نہیں ہے. حدیث نمبر 7 اس کے اندر میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی مولوی یا کسی جگہ کا ذکر نہیں ہو رہا، بات واضح طور پر بیان ہو رہی. حدیث نمبر 7 بخاری شریف 6514 مشکات
5167 یہ میں بخاری شریف سے بیان کر رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے گھر والے اور اس کا مال، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، وہ ہے اس کے اعمال۔ یہ میں پھر وہی بات بتا دوں، آپ اگر چاہے جتنی مرضی وصیتیں لکھ لیں، جو مرضی سوچ لیں کہ اس کے بعد یہ کیا ہوگا، اس کے بعد یہ کیا کرے گا، اس کے بعد اس کا کیا ہوگا، جب وہ مرے گا وہ صرف ایک ہی چیز سوچ رہا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرا تو حال برا ہونے والا ہے۔ کب سوچے گا؟ یہی اس کی منزل ہے، اس کی منزل ہی یہیں سے شروع ہوگی۔ تو وہ کس معاملے میں لوگوں کو آسانیاں دکھاتا پھرتا ہے؟ حدیث نمبر 8 بخاری شریف 1379 مشکات 127، یہ بخاری شریف سے میں بیان کر رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ صبح و شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت ہے تو اس کو روزانہ جنت دکھائی جائے گی، اور اگر وہ دوزخ میں رہنے والا ہے یعنی کہ دوزخی ہے تو اس کو اس کی بار بار دوزخ دکھائی جائے گی۔ وہی والی بات جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کی تھی، سورۃ المؤمن جسے غافر بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 46، ان یعرضون علیہا غدوا وعشیہ، ہم منافقین کفار کو روزانہ آگ پہ پیش کرتے ہیں، صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہی حدیث ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے ساتھ برا ہوگا تو وہ روز پیش ہوں گے اس کے آگے، اور واضح طور پر ان کے لیے پیش ہوں گے۔ یہ حالات میں آپ کو کچھ بیان کر رہا ہوں۔ اب جو حدیث شروع ہوگی 9ویں 10ویں اور 11ویں، اب وہ حدیثیں ہوں گی کہ ان کے ساتھ کیا کیفیت ہو رہی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ اب ان کے ساتھ جب ہونا شروع ہوگا تو وہ کیسے شروع ہوگا، یہ میں آپ کو 9ویں حدیث سے بتاؤں گا۔ بخاری شریف 1374، مسلم 7216، مشکات 126، یہ حدیث میں مسلم شریف سے بیان کر رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو جنازہ میں شریک لوگ واپس جب رخصت ہوتے ہیں تو وہ قبر میں بیٹھا ہوا شخص ان کی جوتیوں کی آوازوں کو سنتا ہے۔ صرف کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو سناتا ہے، اور یہ ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کو اس کی جوتیوں کی آواز سنائی جاتی ہیں، تو 2 فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اس شخص یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ تو مومن ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ اس جواب پر اسے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ جہنم، مگر اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے اچھا ٹھکانہ دیا۔ یعنی کہ مومن بندے کو جہنم بھی دکھائی جائے گی اور دوزخ بھی، واضح طور پر جہنم بھی دکھائی جائے گی اور جنت بھی واضح طور پر۔ تو اس کے بدلے تمہارے رب نے تیرے لیے جنت کا ٹھکانہ رکھا، اور اسی وقت جہنم اور جنت کے دونوں ٹھکانے اس کو دکھائے جائیں گے، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا اس حد تک۔ اور اگر وہ منافق یا نافرمان یا کافر ہوگا تو وہ کہے گا اس شخص کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ اگر وہ کافر ہوگا تو اس فرشتے اس سے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس بارے میں اس شخص کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اس شخص سے مراد نبی ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے کہتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، اور نہ سمجھنے والوں جو تجھے سمجھاتے تھے ان کے ساتھ بھی نہ تو چلا۔ پھر اسے زور سے اس کے سر پر ہتھوڑا مارا جائے گا، اور وہ چیخے گا اور پکارے گا
اور انسان اور جن کے سوا اس کی کوئی پکار سننے والا، اس کی درد کو دیکھنے والا نہ ہوگا۔ یہ وہی چیز میں آپ کو بیان کی ہے اس حدیث میں کہ ان کے ساتھ اب کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، کہ اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ اگر نافرمان ہوگا تو وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ وہی والی بات، جناب میں تو فیس بک تو یوٹیوب تو ویکھ لینا سا علماء کرامہ نو تو میں عمل کرتا تھا، تو وہ اسے پوچھیں گے تو نے جاننے کی کوشش نہیں کی، خود پڑھنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ کہے گا جی میں نے تو نہیں پڑھنے کی کوشش کی، میں تو آسانی راستہ لبیا، میں تو سوچا چل یوٹیوب پہ لکھے قیامت یا قبر کا عذاب، تو بس وہاں سے 2-4 چیزیں پڑھی اور السلام علیکم کر کے گھر آ گیا۔ تو وہ اس سے پوچھیں گے تو نے جو تجھے سمجھاتے تھے تو ان کی بھی نہیں بات سمجھ پایا، کیونکہ وہ تجھے یہ نہیں کہتے تھے میری سن، وہ کہتے تھے قرآن کی سن۔ کیونکہ عالم ہوگا یا دین پہ چلنے والا ہوگا وہ اپنے مریدوں کو نہیں اکٹھا کرے گا، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جاؤ قرآن جی پڑھو، جاؤ قرآن جی پڑھو۔ تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا؟ اسی ٹائم اس کے سر پہ ہتھوڑا مارا جائے گا اور وہ چیخے گا، پکارے گا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم نے اپنے ایک ایسے شخص کو دفنا کے آئیں کہ یہ تو بہت اچھا ہے جی، بہت نیک ہے، یہ تو بہترین ہے، یہ میرا باپ ہے یا میری ماں ہے، کیا بات ہے، 10 منٹ بعد پیچھے سے ٹھا کر کے آواز آئے، او ہو ایدے پیچھے ہم ہی لگی رہنے سے، ایدے مت بچ گئی۔ تو یہ ہوگا ہمارے ساتھ، اس وجہ سے ہمیں یہ آوازیں نہیں سنائی گئی، ورنہ ہمارا قبلہ اسی ٹائم درست ہو جاتا۔ او ہو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، چلو بھائی یہ کام نہیں آج کے بعد ہونا۔ جیسے ہم ایک بیمار شخص کو دیکھ لیتے ہیں اسی ٹائم ان راستوں پہ چلنے شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ اسی بات کو، سننے والی بات کو قرآن مجید میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، دوبارہ سورۃ الفطر فاطر آیت نمبر 22، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سنائے گا، وما انت بمسمی من فی القبور، اور آپ یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبر میں مردہ ہیں۔ اب مردے کا لفظ میں آپ کو یہاں پر صرف مردہ وہ شخص نہیں ہے، آگے میں حدیث بیان کروں گا۔ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پھر بیان کروں گا۔ یہ مستدرک الحاکم 107 نمبر، مشکات میں 1630، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے کیونکہ یہ اب سینٹر آ گیا میرا حدیث کا، جس کے اندر میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ بیان کروں گا، اس لیے میں یہ بائی ورڈ ٹو ورڈ پڑھوں گا کہ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو اس لیے اس احادیث کو محسوس کرو کہ یہ باتیں واقعی ہمارے ساتھ ہونی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کی میت میں شامل ہوئے، جنازے میں شامل ہوئے، شریک ہوئے۔ ہم قبر کے پاس بیٹھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ کے تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے، گویا ایسے بیٹھ کے جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہوں، یعنی کہ بالکل اٹینٹیو ہو گئے کہ بالکل ایسے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کھرید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا اور فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے یہ بات کو 3 دفعہ بولا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اب آپ کو یہاں پر میں وہ ایک سٹوری کے اندر گھسیڑ دوں گا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، کہ جب مومن بندہ اس دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہرے والے 2 فرشتے خوشبودار کفن لے کر، خوشبودار چہرے، بہترین خوبصورت چہرے لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل، اور وہ اس کو ایسے نکالتے ہیں جیسے مشکے میں سے پانی کا قطرہ، یعنی کہ سموتھلی، اور آنکھ جھپکتے ہی دونوں فرشتے اس کو اس جنتی لباس میں، کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور خوشبودار
کستوری کی خوشبو سے، خوشبودار خوشبو سے اس کو آسمان کی طرف لے اڑتے ہیں۔ وہ دونوں فرشتے جب کسی فرشتوں کے گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں، جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، تو وہ فرشتے اس سے روک کر پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبودار خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ کس کی روح ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں فلاں بن فلاں کی ہے، بہترین نام لے کے، بہترین نام لے کے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خالد کی ہے، وہ کہیں گے کہ اگر خالد کے ساتھ کسی خوبصورت اچھے بندے کا نام ہے تو اس کا اچھا نام لیا جائے گا، تو یہ فلاں بن فلاں کی ہے، تو ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں آسمان کی طرف۔ پھر وہ اجازت مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے آسمان کے دروازے کھولنے کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کے دروازے کھول دے گا، اور ہر آسمان پر دوسرے فرشتے اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ۔ یہ پروٹوکول ہمیں چاہیے، یہ پروٹوکول ہے جو ہمیں ضرورت ہے آگے، تو وہ پروٹوکول کے ساتھ آگے جائیں گے۔ اور اسی طرح وہ ایک آسمان سے دوسرے اور تیسرے اجازت لیتے ہوئے سارے فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے جائیں گے۔ پھر تیرا رب اپنے بندے سے کہے گا کہ اس کے نامہ اعمال کو علیین میں لکھ دو اور اسے واپس دنیا میں طرف لے جاؤ، کیونکہ میں اس کو جہاں اس کو پیدا کیا تھا وہاں سے ہی اس کو واپس لوٹاؤں گا، واپس لاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ وہی والی بات ہے برزخ کی کہ وہ آپ دیکھ نہیں سکتے، پر یہ ہو رہا ہے۔ تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اب آتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، خدا نہیں۔ یہ جو ہم اپنے نام بتاتے ہیں، یہ رب اللہ ہے، لفظ کو سمجھو۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں دین، میں پھر وہ بتاؤں، میں فرقے کی بات نہیں کروں گا، یہ نہیں پوچھوں گے کہ تو کیری ذات دس ہے، کدے تے بیعت کیتی سی، تیرا دین کیا ہے؟ یہ جتنے بزرگ، جو ہمارے بزرگ، جو ان کے بزرگ، اور یہ ارد گرد، وہ ان سے یہ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، وہ یہ نہیں پوچھیں گے تو نے کس سے بیعت کی ہے، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھیں گے جو بندہ تمہاری طرف مابعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو وہ کہے گا اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ اس سے پوچھیں گے تجھے کیسے پتہ ان تمام سوالات کا؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دے گا؟ وہی بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور میں ایمان لایا اور میں نے اس پر تصدیق کی تھی، میں نے سنی سنائی پہ عمل نہیں کیا تھا۔ پس آسمان سے آواز آئے گی یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھو دو اور اس کو بہترین لباس، جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت کی طرف سے ایک دروازہ اس کی طرف کھول دیا جائے گا، وہاں سے اس کو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے، اور وہ جنت کو دیکھا جیسے فیس بک، جیسے اپنا فون کے اوپر یا آئی پیڈ کے اوپر آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے، تو ایسے ہی نظر آ رہا ہوگا۔ تو بچھونا بچھو دو، تو ایک طرف دروازہ کھول دو، اس کو خوشبودار ہوائیں آئیں گی اور اس کے لیے بہتری آئے گی۔ اب میں آپ کو اس کا اپوزٹ بھی آئے گا۔ اور ایک خوبصورت چہرے والا شخص خوبصورت لباس پہن کر اس کے سامنے آئے گا اور وہ اس سے کہے گا اس چیز کی خوشخبری دے گا جو چیز تجھے خوش کر دے، تو یہ وہ دن ہے جس دن کا تجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ تو وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا ہے، تیرا چہرہ خیر والا ہے۔ تو وہ جواب دے گا میں تیرے سہل اعمال ہوں، اچھے اعمال ہوں، یعنی کہ آپ کے اعمال آپ کے سامنے خوبصورت چہرے میں آئیں گے۔ میرا رب قیامت قائم فرما، یہ وہ شخص کہے گا میرے رب قیامت قائم فرما، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا تو سارا معاملہ سیٹ ہو گیا، فٹافٹ مجھے آگے پہنچاؤ، میری تو چھٹی ہو گئی ہے۔ میرا رب قیامت قائم فرما، میرے رب قیامت قائم فرما، 2 دفعہ بولے گا۔ میں اپنے اہل و اعمال کے ساتھ جا کے ملوں، ظاہر سی بات ہے میں ان کو خوشخبری دوں، اور جب اللہ اکبر کافر نافرمان کی روح نکالی جائے گی تو سیاہ چہرے والے 2 فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل اس کے لیے لے کر آئیں گے،
آسمان سے نازل کریں گے اور اس کے پاس بیٹھیں گے، اور پھر ملک الموت تشریف لائیں گے، ملک الموت تشریف لائیں گے اور وہ اس کے سر کے پاس بیٹھیں گے اور وہ کہیں گے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف باہر نکل، اور وہ روح ڈر کے اس کے اندر پھیل جائے گی، کیونکہ وہ ڈر گئی ہے، اور اس کے اندر پھیل جائے گی، اس کے اندر رک جائے گی، اور پھر وہ اس کی روح کو، جو میں نے آیت پہلے بیان کی تھی، اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، اس کی روح کو اس طرح نکالیں گے کہ جیسے ایک گرم سولاخ مل مل کے کپڑے میں سے کھینچ کے نکالی جاتی ہے، کر کے اس میں سے کھینچ کے نکالیں گے اس کی روح کو، اور فرشتے اس کو کھینچ کے نکال کر اس کو اس بالوں میں آنکھ جھپکتے ہی اس بال والے کمبل میں لپیٹیں گے، اور اس کو اسی ٹائم بدبودار، زمین سے مدار جیسے بو نہیں آتی، اس کی بدار بو سے لے کر اوپر کی طرف جائیں گے، اور وہ جس جماعت، فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزریں گے تو وہ فرشتے اس سے پوچھیں گے یہ کون سی خبیث روح ہے، تو وہ اس کا برا نام لے کر کہیں گے یہ فلاں بن فلاں کی ہے، وہ فلاں کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے باپ یا آپ کی ماں کا نام جوڑے گا، تو سوچو وہ آپ اپنے آپ کے لیے ظلم نہیں کر رہے، آپ اپنے باپ کے لیے بھی وہی ظلم کر رہے اور اس کے لیے بھی وہی ظلم کر رہے، تو وہ اس کا نام لیں گے فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ تو اس خبیث روح کو ہم اوپر لے کر جا رہے ہیں، پھر وہ پہلے آسمان پر جا کے دروازہ کھولنے کی درخواست کریں گے اور دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائیں گے۔ شدت کے ساتھ ان کو، شدت کے ساتھ پھر اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ وہی والی بات پھر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے یوں پٹکا جائے گا، اس کو آسمان سے یوں پھینکا جائے گا تو جس طرح پرندے اسے اچک لیں یا پھر وہ کسی دور جگہ پر جا پھینکیں، تو پھر اس کی روح زمین پر جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ وہی معاملہ اس کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے، وہی معاملہ اس کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے، اپوزٹ ہیں بس۔ فرشتے اس کی جسم میں اس کی روح کو واپس کر دے جائیں گے اور پھر اس سے وہی سوال پوچھے گا تیرا رب کون ہے، تو وہ حیرت انگیز شکل بنا کے، حیرت انگیز الفاظ میں کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ پوچھیں گے کہ تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھیں گے جو شخص تیری طرف معبود کیا گیا وہ کون تھا، وہ کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اور اوپر سے آواز، یعنی کہ رب کی طرف سے آواز آئے گی اس شخص نے جھوٹ بولا، اس لیے جہنم کا بچھونا بچھو دو اور جہنم کا دروازہ اس کی طرف کھول دو تاکہ وہاں سے گرم ہوا اور گرمی اس کی قبر میں آتی رہے، اور پھر اس خبیث چہرے والے شخص کی آمد ہوگی تو وہ اسے پوچھے گا تمہیں ایسی چیز کی خوشخبری دوں جو تجھے غم زدہ کر دے، تو وہ اسے پوچھے گا تو کون ہے، تیرے چہرے سے کسی خیر کی توقع مجھے نظر نہیں آ رہی، تو وہ کہے گا میں تیرے برے خبیث اعمال ہوں۔ یہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ یہ میں کوئی سٹوری نہیں سنائی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری جنازے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسی بات کو دلیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے سورۃ الیاسین آیت نمبر 52 سپورٹیو بات ہے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے کہ ہائے ہائے ہمارے خوابوں سے ہمیں کس نے جگایا، کیونکہ قیامت والے دن وہ تو یہی کہیں گے، کیونکہ نیک بندہ تو کہے گا کہ مجھے فٹافٹ جنت میں لے جاؤ، قیامت کا معاملہ آ جائے، کیونکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کیا خوبصورت ہوائیں آ رہی ہیں، کیا بہترین ہے، مجھے کیا تو برے بندے کیا کہیں گے ہائے مجھے کیوں جگایا، مجھے کیوں جگایا۔ ھذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہیں جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسول نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ تو یہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں جتنا مرضی نیک ہو جاؤں، میں تمام ذمہ داریاں سنبھال لوں، ایسا نہیں ہے۔
اور عورت تو ویسے ہی بہت بڑا فتنہ ہے، اس وجہ سے آپ اپنی جب جایا کرو میت پر تو اس کا حق ادا کرو، کیونکہ یہ ہونا ہے آپ کے ساتھ، پر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ پر اگر آپ قرآن جی پڑھو تو آپ تو آگے میت کو رکھ کے منٹ نہ لگاؤ اور اس کی منزل پر پہنچاؤ، اور اس کے لیے بہتری کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ تمہیں کیا پتہ، یہ نہ ہو کہ تم رکھ کے آؤ تو 2 منٹ بعد اس کو مار پڑ رہی ہو تو تم کیا کرو گے؟ پھر وہی کرو گے جو ہمیشہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 11 مشکات 1629، نسائی میں 1834، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس میں اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس نازل ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے پسندیدہ روح نکل، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق کی طرف چل، تجھ پہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے۔ اور اس سے کستوری کی خوشبوئیں نازل ہوتی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے سے لپیٹ کر اس کو آگے کی طرف آسمان سے ایک دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اس طرح زمین سے یہ پاکیزہ روح تمہاری طرف مومن، اب وہ مومنوں کے پاس جاتی ہے۔ جب آپ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو وہ مومنوں کے پاس روحیں پہنچاتی ہیں، تو وہ اس سے پوچھتی ہیں، جس طرح ایک بچھڑا ہوا شخص اپنے لوائقین سے ملتا ہے تو وہ اس طرح اس کا استقبال کرتے ہیں، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ فلاں فلاں کا کیا حال ہے، تو وہ پھر کہتا ہے کہ اس کو تو مرے کئی سال ہو گئے، تو کہتے ہیں وہ تو یہاں نہیں آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب پھر وہ جہنم کی طرف گیا۔ یعنی کہ جب مومن شخص اوپر جائے گا، یعنی کہ جب آپ اوپر جاؤ گے تو پوچھو گے نا سب سے پہلے اپنے باپ اور ماں کے بارے میں، تو کہیں گے وہ تو ادھر تو نہیں ہے، وہ جی وہ بزرگ آیا تھا اس کی ہم یہ سوچتے تھے وہ کدھر ہے، انہوں نے کہا وہ تو ادھر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ کدھر گیا، وہ پھر دوزخ میں ہے۔ اور جو ہوں گے نافرمان لوگ، کافر لوگ، ان کو بالوں کے لباس پہنائے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ اے ناراضگی اور ناپسندیدہ روح باہر نکل اللہ کے عذاب کی طرف، اور اس سے مردار کی بو آئے گی اور وہ جہاں سے گزرے گی اس پر لعنت ہی بھیجی جائے گی، اور اسی طرح اس روح کو کافروں کی روح کے پاس لے جائیں گے۔ حدیث نمبر 12 مشکات 130، ترمذی 1071، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور ان سے آ کر ایک منکر اور دوسرا نکیر کہتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو طول عرض تک 70 گنا، یعنی کہ یہ مقصد بات بتانے کا، اس کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے روشن دار یعنی کہ وہی جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں سو جا، تیرے پاس تیرے گھر والوں میں سے کوئی آئے گا جو تجھے بیدار کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو اطلاع کر کے آؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو وہ اسے کہتے ہیں نہیں، تو دلہن کی طرح سو جا، تجھے تیرے عزیز میں سے کوئی اٹھائے گا، حتیٰ کہ وہ اس کو خواب کی طرح سلا دیتے ہیں۔ اگر وہ منافق ہوگا تو وہ اس سے پوچھیں گے وہی والی بات کہ وہ کون شخص تھا جو تیرے پاس آئے گا، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو لوگوں سے سنا تھا یہی کہتے ہوئے، تو میں تو نہیں جانتا وہ کون ہے۔ تو فرشتے کہیں گے ہمیں پتہ تھا تو یہی کہے گا، اور پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر تنگ ہو جا، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، اور یہ عذاب اس کے اوپر چلتا رہتا ہے، اور پھر وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جب تک وہ دوبارہ زندہ نہیں تب تک اس کے اوپر یہ عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اسی بات کو واضح طور پر سپورٹیو حدیث دے رہا ہوں، مشکات 134،
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر 99 اژدہا ہوتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں. اگر ایک اژدہا کی پھونکار زمین کے اوپر مار دی جائے تو زمین کسی بھی قسم کا سبزہ اگانا بند کر دے گی. تو یہ 99 اژدہا آپ کو ڈسیں گے اور یہ آپ سے نہیں پوچھیں گے ہاں بھئی پردہ کیوں نہیں کر دے. اب نہیں، اب سب ختم، اب تیرے پہ عذاب ہی ہوگا، اب تیرے پہ عذاب ہی ہوگا. تو میت کو آگے رکھ کے ہم کیا سوچتے ہیں کہ انہوں کون دے گا کندھا. حدیث نمبر 13 مشکات 132 ترمذی 2308 حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو وہاں اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی. کیوں روتے؟ ان کو رونے کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کو تو بشارتیں ہیں، پر ان کی داڑھی تر ہو جاتی. تو آپ سے پوچھا گیا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو آپ نہیں روتے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک قبر منزلوں میں سے آخری منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر کوئی اس منزل سے بچ گیا اس کی آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. اور ایک اور جگہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت ترین عذاب کہیں نہیں دیکھا. تو میں پھر وہی بات پوچھتا ہوں. اب ایک بات پوچھنے سے پہلے میں یہ آپ کو سپورٹیو حدیث بیان کر دوں. یہ حدیث ذرا غور سے سننا کیونکہ عورتیں بھی اور مرد دونوں شامل ہوتے ہیں، پر عورتوں کے لیے متوجہ کرنے کی میں حدیث دے رہا ہوں. حدیث مسلم شریف میں ہے 2259. حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اور وہاں آپ جا کے روئے، زاروں کے تار روئے، اور دیکھنے والے اور ارد گرد والے بھی روئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے بخشش طلب کر سکتا ہوں، اور مجھے اجازت نہیں دی گئی. اور جب میں نے اجازت مانگی کہ زیارت کر سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیارت کی اجازت دے دی. کیونکہ جب تم قبر کی زیارت کرتے ہو تو تمہیں اپنی موت یاد دلائی جاتی ہے. یہ میں آپ کو آج بتا دوں کہ آپ نے اگر 5 بچے پیدا کیے، آپ نے اگر 1 بچہ پیدا کیا، اور اگر آپ نے 50 بچے بھی پیدا کر لیے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ ان کی تربیت کر دیں گے تو آپ کی بخشش نہیں ہے. اگر بخشش ہونی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی بات بخشش کی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے بخشش کی طلب کر سکتا تو مجھے اجازت نہیں دی گئی. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان پہ عذاب تھا. بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ کی ذمہ داری 5 وقت کی نماز اور بچوں کی تھوڑی سی درستگی، میں کہتا ہوں اپنے دین کو بھی درست کرو. جتنا ٹائم فیس بک، یوٹیوب اور دنیا کے یہ ڈراموں ان پہ دیتے ہو، اس طرف بھی اپنا سوچو کہ قبلہ درست نہیں ہے آپ کا تو کس چیز پر امید کر کے بیٹھے ہو. یہ جو رقم، یہ تو رب کی طرف سے مل رہی ہے آپ کو. جو یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کی تھی کہ کسی شخص کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے 5 لاکھ نیکیاں اکٹھی کرنے کی یا 5 کلو نیکیاں اکٹھی کرنے کی. کسی کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے صرف 1 نیکی اکٹھی کرنے کی، کیونکہ جو باہر مانگ رہا ہے وہ اگر خیرات کرے گا تو کیا کر لے گا، 10 روپے 5 روپے، اور جو کما رہا ہے وہ اس کی خیرات زیادہ ہوگی. مگر وہ یہ سوچے کہ میری خیرات زیادہ ہے اور اس کی خیرات کم ہے تو وہ اس کو حقیر جانے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. وہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تیرے گھر جو کام کرنے والا آتا تھا وہ بھوکا تھا، کیوں تھا. اسی طرح آپ سے ان تمام سوالوں کا بات پوچھی جائے گی. جب تیرا باپ بیمار تھا تو تجھے تندرست کر کے دیا تو اس نے آگے سے کیا کیا، تو نے اس کی وہ بہتری نہیں کی؟ نہیں جناب، ہم نے اس کی مزید بہتری نہیں کی، پھر ہم نے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ نعمت تجھے میں نے دی تھی. آج جس بیماری میں ہم مبتلا ہیں، ہزاروں لوگ بیمار ہیں، پر یہ بیماری آپ کو نہیں لگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اولیاء کرام ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا تو اس نعمت کا جواب دو. جب وہی والی بات کہ جب تمہاری طرف کوئی فرمان آ جائے گا تب بھی اپنے آپ کو درست کرو گے.
یہ تو وہی بات ہوگی کہ جی میری اب جس طرح ایک عورت کا حامل مر گیا تو اس کے بعد اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، درستگی ہو گئی۔ ایسی درستگی کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی درستی وہ اپنے پاس ہی رکھے۔ وہ اپنی قبروں پہ جانے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنی موت کو سمجھا جائے کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ نبی نے یہ مانگا تو اگر اس کی نسبت کام آنی ہوتی تو نسبت کام آئے گی، انا اعطیناک کل کوثر، نسبت کام آئے گی، مگر نسبت تب بھی کام آئے گی جب آپ کے اعمال بھی ویسے ہوں۔ تو وہی میری بات ہے کہ ایک شخص چغل ہی سنتا تھا اور ایک شخص پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، تو اس کا یہ حال ہے۔ تو عذاب تو اپنا لے کے جاؤ گے نا، قیامت والے دن آپ کو جب مفت ملے گی تب کی دیکھی جائے گی۔ اور وقت، یہی تو آپ کا سب سے قیمتی چیز، اور کیا ہے آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز؟ کیا آپ کی جوانی وہ تو چلی گئی، تو کیا ہے آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز؟ کیا ہے؟ وقت، وہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو پھر اللہ تعالیٰ مانگے گا تو وہی مانگے گا نا کہ کون ہے جو اپنی سب سے پیاری چیز مجھے دے سکتا ہے؟ سر سوری تسے اسی انجی دے سکتے ہیں، ایدن والی کام چلا لو، ایس تو زیادہ نہیں مل سکتی، اگر لینی ہے تو سانوں کچھ سوچو گا۔ تو جتنا ٹائم ایک فلم کو لگتا ہے اتنا ٹائم ہم دین کو نہیں دے سکتے، تو جتنا ٹائم ہم ایک ڈرامے کو دے سکتے ہیں اتنا ٹائم ہم دین کو نہیں دے سکتے۔ اور مزے کی بات، جتنا ٹائم ہم رو کے اپنے بیمار بندے کی عیادت کر سکتے ہیں نا، اس کا آدھا ٹائم بھی اپنی درستگی نہیں کر سکتے۔ ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ حافظ ہی ایسے پڑھتے ہیں، ہم نہیں ایسے بول سکتے کیونکہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ تو پھر آپ گونگے ہو، انگلش بولنے میں اپنی بہتری سمجھتے ہو تو عربی سمجھنے میں نہیں کر سکتے، تو کہاں سے بچو گے؟ کس کو بہانے بتا رہے ہو؟ حدیث نمبر 14، بخاری شریف 832، مشکات 939، مسلم شریف 1324، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، یہ وہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ وہی دعا ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ تو یہ وہی دعا ہے جو آپ کو اس دنیا میں بھی بچاتی ہے اور آخری دنیا میں بھی، کیونکہ اب آخری حدیثیں ہیں، اس میں اب آپ کو حل بتا رہا ہوں، اب فائنلی حل آئیں گے۔ حدیث نمبر 15، مشکات 133، ابو داؤد 3221، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے وقت اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کیا کرو، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کیا کرو، کیونکہ اس سے سوالات کا جو سلسلہ شروع ہونا ہے اس میں آسانی ہو۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ مرد حضرات کے لیے میں ایک بڑی خاص بات کر دوں، یہ جو لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں نا، وہ احادیث میں شامل نہیں ہے، وہ واضح نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو جب جنازے یعنی کہ میت کو زمین میں دفن یعنی کہ قبر میں اتار دیجئے تب اس کے لیے دعا پڑھی جائے۔ یہ وہی والی بات ہے کہ اللہم انی لک صمت و بک آمنت، پتہ تو ہے نہیں کہ یہ دعا کہاں سے آئی ہے، تو بس ہم نے عقیدہ بنا لیا۔ تو قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا یہ دعا جو تم پڑھتے تھے کیوں پڑھتے تھے؟ جناب اپنا عقیدہ بنایا ہوا تھا، تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ دعا پڑھنی کون سی ہے، اور نبی نے کون سی دعا پڑھی تھی ہم نے نہیں پتہ کیا۔ تو وہ تو یہی پوچھے گا، ٹھیک ہے بھائی، جتنا تُو نے ریسرچ فیس بک پہ اس بندے کو ڈھونڈنے میں لگایا ہے، اتنی ریسرچ تو اپنے حدیث کو ڈھونڈنے میں نہیں لگا سکتا کہ مجھے کیا بہتری کرنی چاہیے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ غسل خانے میں جاتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھی اور غسل خانے سے باہر نکل کے وقت بھی بسم اللہ پڑھی، تو اس کو پتہ تو ہے نہیں کہ غسل خانے میں بسم اللہ پڑھ کے تو نہیں جاتے، رات کے سوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لی۔ ہمارے نبی پیناڈول تو نہیں کھاتے تھے، ہمارے نبی رات کو سوتے وقت کہتے تھے اللہم باسمک اموت و بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، اور رات کو سوتے وقت وہ پڑھتے تھے اللہم باسمک اموت و احیا، وہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن۔ وہ صبح اٹھ کے وقت یہ نہیں کہتے تھے مہربانی کیا حال چال ہے، مبارک ہو جی میں زندہ ہو گیا، وہ کہتے تھے، وہ صبح اٹھنے کی دعا پڑھتے تھے اللہم الحمدللہ الذی بعد ما امات الحمدللہ الذی ما احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ تو میں نے تو یہی بات آپ کو بتانی ہے کہ آپ لوگوں کے عقیدے کتنے غلط ہیں، یہی تو ہے سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنا۔ حدیث نمبر 15، مشکات 133، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں۔
اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث واضح ہے، اس کو میں صرف شارٹ بیان کروں گا، لمبی نہیں بیان کرنا چاہوں گا۔ مسلم شریف میں 2256 کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا کر 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ بات 3 دفعہ سے مراد یہ ہے کہ یہ قبر کا عذاب آپ کو آسان نہیں لگتا، یہ قبر کا عذاب بہت سخت ہے، اس میں آپ کے لیے آسانی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 16 مسلم شریف 321، یہ حدیث میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ سناؤں گا، یہ بہت ضروری ہے آپ کی اصلاح کے لیے، کیونکہ یہ سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے اور یہ میں نے خود اس کو اس ترتیب میں رکھا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے جب ان کی موت کا سفر شروع ہونے والا تھا، تو آپ کا صحابہ کا منہ چہرہ دیوار کی طرف تھا اور وہ زاروں کو تار رو رہے تھے، تو ان کے بیٹے ان کے پاس آ کے کہنے لگے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں چیز کی بشارت نہیں دی؟ میں یہ بات کر رہا ہوں حضرت عمر بن عاص کی، کہ وہ زاروں کو تار رو رہے تھے، تو ان کے بیٹے ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ کے نبی نے فلاں فلاں چیز کی بشارت نہیں دی، جبکہ وہ تو صحابہ تھے۔ یہی بات، کیا آپ کو اس بات کی بشارت نہیں دی؟ کیا آپ کو اس بات کی بشارت نہیں دی؟ انہوں نے ہماری طرف رخ کیا اور کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے۔ میں زندگی میں 3 دور سے گزرا ہوں۔ پہلا دور جب میں چاہتا تھا، میری خواہش تھی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، اور ان سے زیادہ بغض رکھنے والا اور کوئی نہیں میں تھا۔ اگر میں اس دوران مر جاتا تو میں دوزخ میں جاتا۔ اور اس کے بعد میرے اوپر تیسرا دور آیا اور دوسرا دور آیا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اور حضرت خالد بن ولید نے دونوں نے اسلام قبول بعد میں کیا تھا، شروع میں نہیں تھا۔ تو دوسرا دور آیا جب میں نے اسلام کو قبول کیا اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت لی تو میں نے ان کو کہا کہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کریں کیونکہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی کہ مجھے ایک شرط پر میں یہ اسلام قبول کروں گا کہ میرے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے؟ تو میں نے اس شرط پہ ان پر اپنی بیعت کی، اور اگر میں اس دوران مر جاتا تو میں سیدھا جنت میں جاتا، پر میرے پاس تیسرا دور آیا۔ اب میرے پہ تیسرا دور آیا، اس دور کی ڈیٹیل میں آپ کو پھر کبھی بیان کروں گا، پر یہاں پر جو حدیث ہے میں وہی بیان کرنا چاہوں گا۔ میرے پر تیسرا دور آیا جب میرے پر کچھ ذمہ داری ڈالی گئی اور میں نے کچھ ذمہ داریاں لیں اور اس کے اندر مجھ سے کئی کوتاہیاں بھی ہوئیں، تو لہٰذا میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، تو لہٰذا جب مجھے دفن کرنے کی طرف یعنی قبر کی طرف لے کر جاؤ تو میرے ساتھ نوحہ کرنے والی عورتوں کو مت لے کے جانا اور نہ ہی آگ کو لے کر جانا، اور جب مجھے قبر میں اتارو تو میرے اوپر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا اور میرے پاس اتنی دیر بیٹھنا۔ یہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، کون؟ حضرت عمر بن عاص، یہ صحابہ ہیں اور یہ تو ان کو بھی یہ ڈر پڑا ہوا ہے، دیکھو وہ ان کی کیفیت کو دیکھو، وہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ تو جب مجھے قبر میں اتارنا تو میرے پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا اور میرے پاس اتنی دیر بیٹھ کر دعا کرتے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کر گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تمہارے بیٹھے ہوئے اس مشکل معاملے سے جب میں گزر آؤں گا تو مجھے کچھ تسلی ملے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ میت اٹھائی، وہ ڈالا اور اسی ٹائم اعلان کیا جناب کل فلاں فلاں ٹائم کل ہیں، نہیں، کل فلاں فلاں ٹائم روٹی کھان آ جانا، تو بعد روٹی کھان آ جانا، اور وہ گئے۔ صرف لوگ چہرہ دکھانے آتے ہیں، میت کو دیکھنے نہیں آتے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، اور اس کے جو بچے کچھ لوائقین ہوتے ہیں جو اس معاملے میں اکٹھے ہو کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ہم اس کے بہت خیر خواہ ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم منافق ہیں۔
یہ ہیں ہم منافق، ہم 5 وقت کے منافق ہیں، ہم 5 وقت کے دیندار نہیں ہیں، ہم 5 وقت کے منافق ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں نماز جنازہ نہیں آتی، تو ہماری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ یہ بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی مہنگی ترین تعلیمیں دے دیں گے، کیا ان کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں سکھائیں گے؟ کہ ہم نے کیا ان کو بتانا ہے؟ نماز جنازہ ان کو کیا پڑھنا ہے؟ ہمیں خود نہیں آتا۔ میں نے تو پھر وہی بات کی ہے کہ ایک شخص جب اس عمر کے حصے میں آ جاتا ہے نا، جب وہ کاروبار یا اس جیسے، تو وہ پڑھائی کے معاملے میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے میرے سے نہیں پڑھا جاتا، بس یہیں تک کی۔ اور اگر اسے کچھ زیادہ تلفظ کی چھیڑا چھاڑی کر دیں، وہ کہتے ہیں سر یہ تو حافظ ہی پڑھ سکتے ہیں، ہمیں تو نہیں پڑھنا تھا۔ پیسہ خرچ کر کے 50 قرآن مجید پڑھا لیں گے، 20 قرآن مجید بانٹ دیں گے، مگر ایسے قرآن مجید کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہونا ہوتا تو میرے نبی کیا کہتے کہ اے میرے رب، کیا میں اپنا طلب کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ وہ تو کہتے ٹھیک ہے جی، میں تو نبی ہوں، مجھے کیا ٹینشن ہے؟ حضرت آس کو کیا ٹینشن تھی، اور حضرت عثمان کو کیا رونے کی ٹینشن تھی؟ تو ہمارا ایمان اتنا ہے کہ ہم اپنے رب کے آگے جب پیش کریں گے، وہ کہے گا کس کے مطابق زندگی گزاری ہے؟ ہاں سر اپنے مرضی کے مطابق، مرضی ہوندی سی تے دین نو مان لینے سا، مرضی ہوندی سی نہیں ماننے سا۔ تو یہ ہوگا ہمارے ساتھ۔ اور نوحہ کرنے والی عورتیں، نعوذ باللہ، اس پہ اگر میں لیکچر دینا چاہوں تو لیکچر تو نہیں میں دوں گا، کیونکہ شرم ہی دوں گا کہ عورتیں اپنے رشتہ داروں کی میتوں کو آگے رکھ کے ان سے گفتگو کرتی ہیں، اٹھ ہاں بھی سنا، میں تو تیرے سے ناراض ہوں۔ نعوذ باللہ، وہ شخص پہلے ہی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس کے شرک کو اور تگڑا کر رہے ہو۔ یہ شرک ہے جو آپ کے منہ سے نکلا ہے، یہ شرک ہے۔ میت پہ کھڑے ہو کے دنیا کی خبریں لینا، یہ شرک ہے، جبکہ آپ جس مقصد سے تحت آئے ہو اس کی وہ مقصد تو پورا کرو۔ باخدا یہی آوازیں اگر آپ کو سنائی دیتی کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے میرے لیے بڑی بہترین کیا، اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اور اس کو وہ میت پڑی ہو اور اس کی چیخیں نکل رہی ہوں، تو ہماری چیخیں زیادہ اونچی ہوں گی کہ اس کی ہوں گی؟ ہم تو ڈر کے مر جائیں گے، اور پھر ہم تو ڈریں گے۔ تو یہی ہو رہا تھا، نوحہ کرنے والی عورتیں تھیں، یہی تو کرتی ہیں، پٹتی ہیں، اٹھ جا، ہو گیا، ہون چلا گیا، انج جانا ہے، فلاں جانا ہے۔ تو رب کی ناراضگی نہیں ہوگی؟ اب ایک طرف وہ پہلے ہی پریشان اور اوپر سے، اور وہی بات آخری حدیث جو میں نے آپ کو بتایا، حل آپ کو میں پھر بتا دوں، آپ کا دین درست ہے کہ نہیں، اس چیز کے لیے قرآن مجید پڑھو، مجھے مت سنو، اس کو مت سنو، ہم تو صرف میسج دینے آئے ہیں، آپ کو دے کے چلے جائیں گے۔ میں یہ بتا دوں، میں نے تو 34 سال میں یہ دیکھا ہے کہ دین درست نہیں ہے، جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ جو میرے آگے پیش ہوا، جو ہمارے آگے پیش ہوا، جھوٹ، کہیں نہیں لکھا ہوا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ کبھی بتایا نہیں کہ غسل خانے میں گھستے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، وہاں پر جن ہوتے ہیں، وہاں پر یہ وبائیں ہوتی ہیں۔ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، ہم تو 65 گھنٹہ 3 گھنٹے فون ہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اندر جا کے ہاں بھی سنا کی حال چال ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ نعوذ باللہ ہمارا ماں یا ہماری باپ یا ہمارا بزرگ بیمار ہو جائے تو اس کو یہ پتہ ہے، کیونکہ دنیاوی معاملہ ہے، کون سے ڈاکٹر پہ لے کے جانا ہے، کون سی دوائی دینی ہے، کیا اس دوائی سے حال نکلنا ہے، کئی ٹیکنیکلی چیزوں کا پتہ کر لینا ہے، انزائٹی فلاں کئی بیماریوں کا پتہ کر لینا۔ کیا ہم نے اصل میں حالت سوچنا ہے کہ جب ہمارے نبی بھی پریشان ہوتے ہوں گے، اور ہمارے نبی جب بزرگ ہو گئے اور جب ان کی بھی آخرت قریب آ گئی، اذا جاء نصر اللہ، تو کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا تھا، ہم نے نہیں پتہ کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہمیں وظیفوں کا نہیں پتہ۔ ہاں ایک بڑا سستا سا کام ہے، وہ پتہ کیا، وہ نیٹ سے وظیفہ نکالنا، اس کی پرچی بنا کے، بتی بنا کے، کاغذ بنا کے بندے کی جیب میں ٹان دینا، یہ لے بھئی آج سے تجھے بچت ہوگی۔ وہ چاروں کل اگر تم ہی نہیں کچھ پڑھ کے سنا سکتے، پڑھ لو گے تو اس کا مطلب خود نہیں پتہ۔ وہی والی بات کہ نماز جنازہ میں تو نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی مجھے کوئی تاکید کرے، کیونکہ نہ مجھے آتی ہے تو میں کیا پڑھوں گا۔ تو چاروں کل پڑھ لینا، خود ہی مطلب نہ آنا، تو وہ تو بیمار ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے اس کو واقعی بیمار کر کے۔ پھر جب وہ درست ہو جاتا ہے پھر تمہاری آزمائش آتی ہے، پھر نعمت کا پوچھا جاتا ہے، ہاں بھائی یہ ٹھیک ہوا، ہاں باقی سب ٹھیک نہیں ہوتی، یہ ٹھیک ہوا، ہاں تو جواب دے، تو ہم کہتے ہیں سر مہربانی ہم نہیں جواب دے سکتے۔ تو یہ ہمارے اصل میں حالات ہیں، توازن ہم نہیں برقرار رکھ پاتے، ہم صرف یہ سوچتے ہیں اس کے کیا حالات ہیں، اس کے کیا حالات ہیں، یہ نہیں پتہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔
عورت کو نہیں پتہ کہ بچہ کیسے پالنا ہے، اور ماں کو نہیں پتہ کہ بچے کی تربیت کیا کرنی ہے، اور بعد میں جا کے کہتے ہیں یا اللہ اے نافرمان اولاد نے میری مٹی بال دی۔ یہی حال ہمارے ادھر ہے کہ ہمیں پتہ نہیں خامند کے کیا حقوق ہیں۔ ہاں وہ جو ہم نے ٹی وی میں سنے تھے وہی ہیں، وہی جو ہماری ماں نے بتا دیے تھے وہی ہیں۔ کیا حقوق ہیں کیا نہیں ہیں، کیا ہم پہ فرائض ہیں وہ نہیں ہمیں پتہ، حقوق اس کا پتہ ہے، پھر وہی ہوتا ہے جو ہونا ہے۔ آزمائش میں جاتے ہو ہار جاتے ہو۔ اسی وجہ سے یہی وہ باتیں ہیں جس سے ہم دین کو تروڑتے ہیں مروڑتے ہیں، تو یہ فلاح پائیں گے ہم، اس طرح ہم اس آخرت کی منزل سے گزریں گے۔ کیا ہم قبروں پہ جا کر یہ سوچیں گے کہ اس کی قبر پہ گلاب کی پتیاں ڈالنی ہیں یا 150 روپیہ ڈالنا ہے؟ یہ نہیں پتہ کہ اس کی قبر پہ جا کے جو ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے وہ اس کو کام دے گا۔ اسی بات کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے حدیث نمبر 17 بخاری شریف سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک صورت ایسی ہے 30 آیات پہ مشتمل ہے جو قیامت والے دن جو اس کے عذاب سے لڑنے کے لیے سفارش کرے گی، سورۃ الملک۔ تو سورۃ الملک 6 دفعہ پڑھ لو یا 25 دفعہ پڑھ لو، ترجمہ تو آپ کو آتا نہیں، تو پھر پڑھنے کا بھی کیا فائدہ؟ میں بھر وہی بات کرتا ہوں، پتہ نہیں کہ یہ دوائی صبح کھانی ہے کہ شام کو تو کھائی جائے، یہ وہی حال ہے۔ تو اصل میں دین کی درستگی کرو، جو چیز جہاں پڑھنے والی ہے اس کو وہاں پڑھو، اور جو پڑھو کم سے کم ترجمے کے ساتھ پڑھو، کیونکہ تم بچے ہو، اس میں تمہاری کوئی کاریگری نہیں ہے، تمہیں بچایا گیا ہے کیونکہ تمہیں ڈھیل دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ جو بات میں نے آپ کو حق بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے، اور خاص کر اس معاملے قیامت اور عذاب سے متعلق اپنے آپ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ رحمت، وہ ہدایت دے جس سے ہماری درستگی ہو۔ وَلَضَّالِّينَ غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ۔ تو لہٰذا جو بات میں نے آپ کو کہی، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلط بات کہی اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔